بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شاء الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اس پہ تھوڑا سا جان دے گا نا، آواز کا جو ہے نا مرکز، اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ما شاء الله ما شاء الله. سانس لے سانس کو. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اصل میں جب بھی کم از کم آپ نے 3 یا 4 آیات، یہ 3 یا 4 کے لائنیں قرآن کریم کی آپ نے اگر 4 لائنیں پڑھنی ہیں نا، تو آپ نے 2 لائنیں پڑھنی ہے تو 4 لائنوں کے اوپر سانس کی پریکٹس ہونی چاہیے. یہ مثال کے طور پر ابھی آپ نے پڑھا نا اذا لأذقناک ضعف الحیات، یہ دیکھیں 2 لائنیں ہیں نا، آپ کم از کم 4 سے 5 لائنوں کی پریکٹس کریں تب یہ 2 لائنوں کے اوپر آپ کا سانس پکے گا. اگر آپ 2 لائنوں کی ہی پریکٹس کرتے ہیں تو جس وقت آپ مائک کے سامنے جاتے ہیں یا کسی کو تلاوت سناتے ہیں، کسی کے سامنے پڑھتے ہیں جس وقت آپ، تو آپ کی وہ جو 2 لائنیں ہیں نا وہ ایک رہ جاتی ہے. آپ استاد کے عدم موجودگی میں تنہائی کے اندر آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھ جائیں گے. استاد کے سامنے آ کے بیٹھ پڑھتے ہیں، ٹائم آدھا کیوں ہو جاتا ہے، تلاوتیں یہ سانس آدھا کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سانس کم ہو گیا، بہت اچھا. چلیں آگے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ
خلافك إلا قليلا. بہترین سانس لے کے پڑھیں ہمیشہ. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ایک تو سانس کا اصول یاد رکھیں. جب بھی لمبے سانس پڑھنے ہو آپ انہی کی پریکٹس نہ کریں. آپ کا سانس کیوں کم ہو جاتا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے جتنی آیات جس قاری کو آپ نقل کر رہے ہیں, جتنی آیات آپ نے اس کی سنی ہے اتنی ہی آیات اگر پڑھیں گے نا تو کامیابی نہیں ہے. کسی جگہ پہ یہ سانس آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے. جتنا سانس آپ نے مائک پہ کسی کے سامنے تلاوت کرنا ہے, اسٹیج پہ پڑھنا ہے, اس کے ڈبل کی پریکٹس کریں. وہ تب جا کے آپ اسٹیج پہ جا کے کامیاب ہوں گے. اور دوسرا, آپ کو گزشتہ سبق کے اندر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا, تلاوت کی ترتیب کو یاد رکھیں. تجوید اگر آپ کی اچھی ہے آپ باکمال انسان ہیں. تلاوت کے لیے تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے کیا بتایا تھا؟ سب بولو. تجوید بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کیا ہے جی؟ تجوید بہت ضروری ہے. اگر آپ کی تجوید کمزور ہے آپ کسی کام کے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر ترتیب, تلاوت کی ترتیب. پہلے کیسے پڑھنا ہے, پھر کیسے پڑھنا ہے, پھر کیسے پڑھنا ہے. اس کے بعد آواز کا کنٹرول. مثال کے طور پر قاری نے تلاوت شروع کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اعوذ باللہ من, یہ دیکھیں نمبر کا ڈاون ڈول ہو گیا نا, ترتیب ہی غلط ہو گئی ہے. اب قاری جس لیول سے تلاوت شروع کرتا ہے نا اسی لیول سے وہ پوری تلاوت کو لے کے چلے گا. آپ نے شروع ہی اوپر سے کیا اعوذ باللہ, اٹھا کے پڑھا نا آپ نے 2 سے 4 آیتوں کے بعد آپ کا گلا تھک جائے گا, آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تجوید, پھر ترتیب, پھر آواز کا کنٹرول. یہ 3 سبق, یہ 3 چیزیں اپنے پلے باندھ لے, لکھ لو کاپیوں پہ. اس کے بعد جو بھی بندہ مجھے سنانے کے لیے آئے یہ 3 غلطیاں نہ ہوں. آپ کی تجوید خبردار کسی غلطی آئے, سمجھے آپ کو؟ اب تجوید کی اگر کسی غلطی آئی میں نے بتانا نہیں ہے, اٹھا دینا ہے, دفع ہو جاؤ تیاری کر کے. تجوید اچھی ہونی چاہیے. اور نمبر دوسری چیز ترتیب. آپ کی جو ترتیب آج آپ کو تلاوت میں نے سکھا دی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. زندگی بھر کہیں بھی تلاوت کرنی پڑے اس ترتیب سے پڑھنا ہے. پہلے کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون. آگے آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین. اس ترتیب سے تلاوت شروع کرنی. آگے جتنا آپ پڑھیں گے ترتیب سے پڑھیں. پھر ترتیبیں, پہلی آیت کہیں جا رہی ہے, دوسری کدھر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر, پتہ ہی کوئی نہیں. پہلے کیا پڑھنا ہے, بعد میں کیا پڑھنا ہے. مشق کی کمزوریوں کی وجوہات ہیں. پریکٹس نہیں ہے, مشق کی کمزوری ہے, سانس پہ کنٹرول نہیں ہے. سانس لے کے جب پڑھیں گے نا تو آہستہ آہستہ بندے کا معدہ کھلتا ہے, آہستہ آہستہ سانس بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ کو سانس لینے کی عادت ہے آپ کبھی بھی آپ کا سانس پکے گا نہیں, آپ ساری زندگی داؤ ہی لگائیں گے.
تو بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر کے سانس پہ توجہ کر لیں. تو آج آپ کو کتنی چیزیں بتائی ہیں میں نے؟ 2. سب سے پہلے سانس کا ایک اصول بتایا ہے کہ اگر بڑا سانس آپ نے جتنا پڑھنا ہے اس سے ڈبل کی محنت کر کے آئیں. ٹھیک ہے؟ تب آپ کا سانس پکے گا. دیکھیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب میں ہم سب کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے غیر المغضوب سے لے کر اور اس کے بعد ہم نے لا ریب تک اتنی ہی ہم سب نے محنت کی ہے. اگر سورہ فاتحہ ایک سانس میں ہم پڑھنے کی پریکٹس کرتے نا تو غیر المغضوب سے لے کر لا ریب تک ہم سب کے لیے حلوہ ہوتا. اتنے مزے کے ساتھ ہم پڑھتے، آپ خود دیکھتے. ہم نے اتنی پریکٹس کی ہے جتنی شیخ نے پڑھی ہے. اس کے بعد تلاوت کا آپ کو اصول بتایا ہے میں نے. تجوید اچھی ہونی چاہیے، تلاوت ترتیب سے ہونی چاہیے، آواز پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ضروری ہے چیخیں مار مار کے پڑھنا ہے. جتنا گلا ساتھ دے رہا ہے اتنا پڑھو نا، مزے کا پڑھو. سمجھ نہیں آیا آپ؟ اور نمبر تیسری چیز کیا بتائیے؟ اور ابھی آخر پہ کیا بتایا تھا میں نے؟ یہ چیزیں دہرانے سے پہلے بولو. اور ساری بتائی ہوئی باتیں دوبارہ بتاؤ گے؟ میں نے بتایا کیا ہے ابھی؟ آخری باتیں کیا بتائی ہیں میں نے؟ جی سمجھ نہیں آئی؟ اور ان چیزوں کو یاد کرو، پکا پلے باندھو. آپ کو سمجھ آیا نا؟ چلو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.